بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنی لامحدود رحمتیں، ان گنت نعمتیں اور برکتیں آپ پر نچھاور فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ دوستوں اور تمام پیارے مسلمان بھائیوں کے لیے ایک بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ بہت خاص عمل ہے، بہت ہی نایاب اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ صرف 10-15 منٹ کا ٹوٹل عمل ہے، صرف ایک ہی دن کرنا ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے عرش کے سارے رحمت بھرے دروازے آپ پر کھول دے گا۔ عمل کرتے ہوئے ایک ایک کر کے رزق کے سارے بند دروازے آپ پر کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں معجزات نظر آئیں گے۔ آپ کو اتنی خوشی اور اتنا سکون ملے گا کہ آپ اشک اشک کر اٹھو گے۔ دوستو، رمضان کا بابرکت مہینہ ابھی کل ہی تو آیا ہے۔ دیکھو، آج 8واں روزہ مبارک ہے۔ کتنی تیزی سے رمضان جا رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، رمضان کا بابرکت اور رحمت والا مہینہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ آج رات سوئے ہوں گے، مگر آج صبح وہ اٹھ نہیں پائے اور قبروں میں جا سوئے۔ گوگل کے مطابق ہر روز 1.5 لاکھ لوگ اس دنیائے فانی کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو رمضان کا بابرکت مہینہ ابھی میسر ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ زمر کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار تم سب کو لوٹ کر اپنے رب ہی کے پاس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ دوستو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ پاک نے ایک دن سب کو اپنے حضور جمع کر لینا ہے، پھر وہ نیک اعمال کا خوب بدلہ دے گا۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں ہر وقت باوضو رہیں، روزے اور نماز کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ ٹائم عبادت اور ذکر میں گزاریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، یتیموں اور بیواؤں کا سہارا بنیں، غریبوں کو کھانا کھلائیں، روزہ افطار کروائیں۔ اس مہینے میں اللہ پاک نے نیکیوں کی سیل لگائی ہوئی ہے۔ آپ ایک نیکی خریدو گے تو اللہ پاک آپ کو 69 نیکیاں فری میں عطا فرمائے گا۔ دوستو، آج کا وظیفہ اللہ کے بہت ہی پیارے نام یعنی اسم اعظم اور استغفار پر مشتمل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نگرانی کرنے یعنی اعمال لکھنے والے 2 فرشتے کسی بھی دن جب اللہ کے حضور کسی بندے کا نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو بس اللہ تعالی نامہ اعمال کے اول و آخر استغفار دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہ اور قصور معاف کر دیے جو استغفار کے درمیان ہیں۔ پیارے دوستو، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک ایک کر کے اللہ کی رحمت اور رزق کے دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں، لیکن پھر جب بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رزق اور اللہ کی رحمت کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے تو اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر غم و پریشانی سے اس سے نجات دیتا ہے، اور اس سے ایسی جگہ سے اور اس طرح سے رزق پہنچاتا ہے جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، ابھی جلد ہی مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جتنی زیادہ استغفار کی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک تمام قبرستانوں سے 40 دن تک عذاب ہٹا لیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ روایت۔ دوستو، ابھی میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ نماز سے فارغ ہو کر جلدی جلدی یہ دعا پڑھ رہا تھا، اے اللہ، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، اے فلاں، یہ تو جھوٹوں کی توبہ ہے، اس توبہ پر تو تجھے مزید توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس نے کہا، اے امیر المومنین، توبہ کس سے کہتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا،
کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے: نمبر 1، گزشتہ گناہوں پر ندامت ہو۔ نمبر 2، جو فرائض چھوٹے ہیں ان کا اعادہ ہو۔ نمبر 3، جن کے حق مارے ہیں ان کو واپس کرو۔ پیارے دوستو، ہمارا اصل کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ جب اللہ پاک راضی ہو گیا تو وہ آپ کو سب کچھ عطا فرما دے گا۔ محنت ضروری ہوتی ہے مگر سب کچھ محنت سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یاد رکھیں، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ پر توکل اور یقین ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو راضی کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک خود قرآن پاک میں ہمیں یہ دعا سکھاتا ہے تاکہ ہم لوگ اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ چلیے اب میں جلدی سے آپ سے آج کا طاقتور وظیفہ شیئر کر دوں۔ یہ وظیفہ آپ نے کسی بھی سحری سے پہلے یعنی تہجد کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے وضو کرنا ہے یعنی باوضو ہو کر بستر پر لیٹنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، باوضو سوئے ہوئے شخص کو اگر موت بھی آ جائے تو اس کی موت شہادت کی لکھی جائے گی۔ سبحان اللہ، میرا اللہ واقعی غفور الرحیم ہے۔ وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ تہجد میں اٹھ کر 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے مصلی پر بیٹھ کر 300 مرتبہ یا رحیم استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے سچے دل سے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کو بخش دے گا، رزق اور مال و دولت کے تمام بند دروازے آپ پر کھول دے گا انشاءاللہ۔ یا رحیم استغفر اللہ یا رحیم استغفر اللہ یا رحیم استغفر اللہ یا رحیم استغفر اللہ